حور جنت کی جو ہے دوسری نعمتوں کی طرح جنتی مردوں کے لیے ایک نعمت ہوں گی۔ بعض حوریں یاقوت اور مرجان کی طرح جو ہے رنگت میں سرخ ہوں گی، اور ان حوروں کو انسانوں میں سے اور جنوں میں سے کسی نے پہلے دیکھا نہ چھوا ہوں گا۔ اس قدر حیادار ہوں گی کہ اپنے شوہر کے علاوہ کسی دوسرے کو آنکھ اٹھا کر بھی کبھی اللہ نے اس دنیا میں ہزاروں قسم کی مخلوقات پیدا فرمائی ہے، جن مخلوقات سے انسان فائدہ اٹھا سکے اور اپنے رب کا شکر ادا کر سکے۔ اس دنیا کے علاوہ بھی انسان کے لیے اللہ نے دل بہلانے والی مخلوقات کو پیدا فرمایا ہے، تاکہ دنیا کی تکلیف، مسئلے مسائل اور آزمائش سے تھک ہار کر جس نے اللہ کے حکم کے آگے اپنی تمام خواہشیں قربان کر دیں، اسے وہ مخلوقات بطور انعام کیا جائے۔ یہ ایک ایسی مخلوق ہے جو آخرت میں مومن بندوں کے لیے تمام آزمائش جو اس نے دنیا میں برداشت کی اور کوئی حرام کام نہیں کیا، تو اس نیک بندے کا بدلہ یہ مخلوقات بھی بنے گی۔ آسمانی کتابوں میں اس خوبصورت مخلوق کو حور کہا جاتا ہے۔ لفظ حور حورا کی جمع ہے، اور حورا اس عورت کو کہا جاتا ہے جو جوان، حسین و جمیل، سفید رنگ والی اور انتہائی سیاہ آنکھوں والی ہوں۔ قرآن مجید میں کئی آیتوں میں ان حوروں کا ذکر ملتا ہے۔ قرآن میں سورہ صفات میں اللہ نے فرمایا، نعمتیں پانے والے لوگ جنت میں جنت کے تخت پر ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوں گے، جہاں شراب کے جام چل رہے ہوں گے۔ شراب پینے میں بہت لذیذ ہوگی، نہ اس میں سر درد ہوگا، نہ اس کے پینے سے کوئی بہکے گا، یعنی اس شراب میں نشہ نہیں ہوگا۔ ان کے پاس نیچی نظریں رکھنے والی بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں ہوں گی، اور وہ ایسی نازک ہوں گی جیسے انڈے کے چھلکے کے نیچے چھپی ہوئی جھلی۔ اسی طرح سورہ رحمان میں اللہ فرماتا ہے، وہاں یعنی جنت میں نیچی نگاہیں والی حوریں ہیں، جنہیں نہ تو کسی انسان نے ہاتھ لگایا نہ کسی جن نے ہاتھ لگایا، اور وہ ایسی ہوں گی جیسے چمکتے ہوئے ہیرے اور موتی۔ حوریں ایسی جنتی مخلوق ہیں جسے دنیاوی مثال سے سمجھنا اور اس کی جسمانی بناوٹ کو بیان کرنا مشکل ہے، جسے اب تک کسی انسان نے نہ دیکھا ہے اور نہ چھوا ہے۔ مخلوق مومن بندوں کے لیے انعام ہوں گی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، حوروں کی آنکھیں اس موتی کی طرح ہوں گی جو سیپوں میں ہوں، جنہیں کسی نے ہاتھ سے نہ چھوا ہو۔ اللہ نے حوروں کو زعفران سے تکنیک کیا ہے۔ اللہ ان کے چہروں کو نور اور جسموں کو ریشم کا لباس پہنائے گا، اور ان کے جسم حیران کر دینے والے ہوں گے۔ اگر حوروں کی جسمانی بناوٹ کی بات کریں تو روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ حوروں کو پیروں کی انگلیوں سے گھٹنوں تک زعفران سے بنایا گیا ہے، سینے سے گردن تک چمکدار عنبر سے بنایا گیا ہے، گردن سے سر تک کا حصہ سفید کافور سے تکنیک کیا گیا ہے، اور ان کے سر میں خوشبو کستوری کے بالے ہیں، اور جب وہ سامنے آتی ہیں تو ان کا چہرہ زبردست نور سے چمک اٹھتا ہے، جیسے دنیا والوں کے لیے سورج چمکتا ہے، اور ان کے کمر کا اندرونی حصہ لباس اور جلد کی باریکی سے دکھائی دیتی ہے۔ اگر کوئی حور اپنی ہتھیلیوں کو آسمان زمین کے درمیان رکھ دے تو تمام مخلوقات اس کی دیوانی ہو جائیں گی۔ اگر وہ اپنا چہرہ ظاہر کر دے تو اس کے حسن سے آسمان اور زمین کے درمیان موجود تمام چیزیں جگمگا اٹھیں گی۔ ایک روایت کے مطابق جنت الفردوس اور جنت العدن کے درمیان ایسی حوریں موجود ہیں جو جنت کے گلاب سے پیدا کی گئی ہیں۔ وہ کبھی سوتی نہیں اور نہ کبھی حاملہ ہوں گی، نہ انہیں حیض آتی ہے اور نہ وہ کبھی بیمار پڑتی ہیں۔ حوروں کی بھی کئی نسلیں ہیں، اور جنت کے الگ الگ مقام میں مختلف حوریں رہتی ہیں، جیسا کہ حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ جنت میں ایک نہر ہے جس کا نام ویدک ہے۔ اس نہر کے نیچے حوریں اگتی ہیں اور خوبصورت آواز میں قرآن مجید کی تلاوت کرتی ہیں اور اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتی ہیں۔ جنت میں جنتی جب اس نہر کے پاس پہنچیں گے تو ان حوروں سے ہاتھ ملائیں گے۔ جب مرد کسی حور کی کلائی کو چھوئے گا
तो वो हूर उसके पीछे चल पड़ेगी और उसकी जगह दूसरी हूर उगाएगी। इसी तरह जन्नत में मौजूद मुख्तलिफ स्थान की हूरों का मुख्तलिफ नाम है। मसलन खेरा और ईना नामी हूरें, जिसके मुताबिक रिवायतों में आता है कि उनके साथ 70,000 खिदमतगार लड़कियां चलती हैं और जो परहेजगार बंदों को खुद जन्नत में तलाश करती फिरती हैं। हूर जन्नत की एक ऐसी नेमत है जो अदना से अदना जन्नती शख्स को अता की जाएगी। जैसा कि हजरत इब्ने उमर ने बयान किया है कि एक अदना दर्जे के जन्नती को भी 1000 महल दिए जाएंगे और हर 2 महलों के दरमियान 1000 साल का फैसला होगा। हर महल में हूरें होंगी। इसी तरह जन्नत में एक दरख्त है जिसके नीचे उभरे हुए छातियों वाली कुंवारी हूरें होंगी और वहाँ गीत और नगमे गाएंगी। जब दरख्त उनके नगमों की आवाज़ सुनेगा तो उस दरख्त की शाखें एक दूसरे से टकराकर बांसुरी की आवाज़ पैदा करेंगी। इसी तरह रिवायत के मुताबिक जब कोई जन्नती शख्स किसी हूर से हम बिस्तरी करेगा तो उसकी सहवत 70 सालों तक उसके जिस्म में गर्दिश करती रहेगी, जिससे वह लज्जत पाता रहेगा। जब वो हूर से खूब सोहबत कर लेगा तो वो हूर दोबारा पाक और कुंवारी हो जाएंगी। हूरों का तसव्वुर इस्लाम में कोई नया तसव्वुर नहीं है, बल्कि दुनिया की और आसमानी किताबों में पाक औरतों का जिक्र मिलता है जो मौत के बाद इंसानों को मिलेंगी। मसलन कदम यूनानी असातीरों में निम्स नामी एक जवान और खूबसूरत मखलूक का जिक्र मिलता है। ग्रीक माइथोलॉजी के मुताबिक निम्स हजारों साल तक जिंदा रहती हैं और कभी बूढ़ी नहीं होती। निम्स को मुकद्दस रूह कहा जाता है, जिन्हें व्यूज देवता की बेटियां करार दिया गया है और जो कहे ओलंपस में देवताओं की खिदमत करती हैं। अगर करीम कारिस की बात करें तो गाथाओं के मुताबिक इंसानों के तमाम अच्छे अमाल और अच्छे काम खूबसूरत हसीनाओं की शक्ल में तब्दील हो जाते हैं, जिसे डायना कहा जाता है। डायना एक परकशिश और बेहतरीन लिबास पहनने वाली औरत है। जब इंसान की मौत होती है तो उसके मौत की चौथी सुबह को वो उसे बतौर इनाम मिलती है, जो 15 साल की एक खूबसूरत लड़की की शक्ल में जाहिर होती है और उसे अपने साथ जन्नत में ले जाती है। इसी तरह हिंदू धर्म के मुकद्दस किताब वेद, महाभारत और पुराण में ऐसी औरतों का जिक्र मिलता है जिन्हें अप्सरा कहा जाता है। ये औरतें इंद्र देवता की स्वर्ग यानी जन्नत में रहती हैं और लोगों का दिल बहलाती हैं। इस्लाम के अलावा दुनिया के कई बड़े बड़े मजहब में हूरों का तसव्वुर और तस्किरा मौजूद है। दोस्तों, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।